الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ غزوہ خیبر، اس کے بارے میں ہم سماعت کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے قلعہ نعیم پر معرکہ آرائی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نعیم کی دیوار کے نیچے سو گئے، یعنی کمزوری ہو گئی، تھکن ہو گئی، اور وہیں پر آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ یہ پہلی شہادت اس معرکے کی۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ پہلا قلعہ جو ہے یہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ عنہ اسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ یہ بکریاں جو چرا رہے تھے وہی لیے ساتھ میں آ گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور حضور سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا، وہ سب کے سب اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدین اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل قلیلا واجرا کثیرا، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ میں نے غلط پڑھ دیا، عمل قلیلا واجر کثیرا۔ یہ عربی جو زبان ہے نا، ماشاءاللہ اس سے اچھی زبان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ الف کے اوپر پیش لگانے سے پورا معنی ہی بدل گیا، اور میں نے جب اردو پڑھا دیکھا تو وہی الف پر پیش تھا۔ یہ بہت الگ باتیں ہیں، یہاں جاؤں گا تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ سب سے اصل چیز ایمان ہے، سب سے بڑی چیز اصل جو ہے وہ ایمان ہے۔ دیکھیں انہوں نے نماز نہیں کچھ نہیں لیکن جہاد کیا، بس مسلمان ہوئے، ان پر نماز کا وقت ہی نہیں آیا، جہاد کرنے میں لگ گئے اور شہید ہو گئے۔
اور شہید ہوتے ہی جنت کے حقدار ہو گئے. تو وہی سرکار نے فرمایا کہ عمل تو بہت کم کیا لیکن اجر بہت مل گیا, جنت میں داخل ہو گئے. اور کہیں پر آپ دیکھیں کہ واقعات ملتے ہیں, زندگی بھر اچھے اعمال کیے لیکن عین وقت میں کچھ ایسی بات ہو گئی, کچھ کلمات ایسے نکل گئے, کچھ واقعات ایسے ہو گئے کہ ایمان ہی چلا گیا, تو سارے اعمال بیکار ہیں. تو اعمال ضروری ہیں بے شک, فرائض کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے, نوافل پر استقامت, نوافل کی کثرت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. یعنی نوافل جو آپ کے درجات بلند کریں گے, فرائض تو بے شک وہ تو کسی کو معاف نہیں, لیکن عمل پر بھروسہ کر لینا, یہ کہنا کہ میں اتنا پڑھتا ہوں, میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں, میں اتنا نمازیں پڑھتا ہوں, میں یہ تسبیحات کرتا ہوں, میں یہ وظائف کرتی ہوں, یہ جس نے سوچا اور جس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے یہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے یہ رحمتیں مل رہی ہیں, مجھے یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں, میری اعمال کی وجہ سے مجھے یہ ہو رہا ہے, میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں یا پہنچ گئی ہوں, یہ جس نے سوچ لیا, عمل اپنے عمل پر جس نے غرور کر لیا, وہ گیا کام سے, وہ شیطان کے ہاتھ میں آ گیا, سمجھ لیجئے. عمل کرنا ضروری, لیکن عمل پر بھروسہ کرنا, اپنے عمل کو کسی لائق سمجھنا, یہ بہت بڑی, یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا ہتھیار ہے. جو کچھ بھی ہے بندے پر رحمتیں, وہ سب اللہ کی رحمت سے ہے, اللہ کے کرم سے ہے. ہمارے عمل کس لائق ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش بھی کریں, تو اس کا احسان, اس کا کرم ہے, یہ اس کی ذرہ نوازی ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے دے رہا ہے, وہ ہمیں سجدہ کرنے دے رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے. یہ ہمیں اپنا نام لے لینے دے رہا ہے. کتنے تو ایسے ہیں جو نام تک نہیں لیتے, یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتا کہ تو اس کا نام, میرا نام بھی تیرے زبان سے نکلے, چل ایسے ہی رہ تو. یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے دے رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے. تو یہی ہمیشہ تصور کیجئے کہ جو کچھ ہے اس کے کرم سے, اس کے رحم, اور یہی حقیقت ہے. عمل پر بھروسہ کرے تو گئے. اور کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے, مجھے تو بڑا پسند آتا ہے, کہ حسن عمل کا غرہ, غرہ کہتے ہیں غرور کو, حسن عمل کا غرہ سب سے بڑی نحوست. حسن عمل, اچھے عمل, حسن عمل کا غرہ سب سے بڑی نحوست, اور دامان مصطفی سب سے بڑا سہارا. دامان مصطفی سب سے بڑا سہارا, حضور کا دامن پکڑے رہنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. عمل تو کرنے کو شیطان نے بھی کر لیا, لیکن راندہ درگاہ قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہی. تو عمل بے شک ضروری, لیکن اس پر بھروسہ, اس پر تکبر, اس پر غرور کہ میں یہ کرتا ہوں تو مجھے یہ ملا, تو جناب آپ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. بس یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت سے جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے ایسے ہیں کہ جو, ابھی یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی کہ تھوڑا سا عمل کیا لیکن جنت کے حقدار ہو گئے. تو بس یہی دعا ہمیشہ یہی کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھ, ایمان پر خاتمہ عطا فرما, سنیت پر خاتمہ عطا فرما, تب جا کر کے سمجھ لیجیے آخرت کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے, بد مذہبوں سے, بے ادبوں سے, گستاخوں سے دور رکھے, صحیح عقائد پر اور محبت والوں کے ساتھ, عزت اور احترام کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. واقعات تو بہت سے ہیں, اس میں بھی کچھ بول سکتا تھا, لیکن ابھی پھر وقت یہاں بات رہ جائے گی. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا, اور ان کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا. سبحان اللہ. دنیا میں تو حبشی تھے, لیکن اب خوبصورت چمکدار چہرے والے ہو گئے.
اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملیں۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج و زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، تو اسی پر ہمیشہ سوچیے کہ عمل پر غرور نہیں، ہمیشہ یہی سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ میں جو کچھ مجھ سے کرا لے رہا ہے، یہ وہ کرا رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے، وہ ہم سے قرآن کی تلاوت کرا لے رہا ہے، ہماری اوقات نہیں کہ اس کے پاک کلام کو پڑھ بھی سکیں، ہاتھ بھی لگا سکیں، کہ اس نے کرم کیا ہے تو ہم پڑھ لے رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو مسجد کے باہر دکانیں ہوتی ہیں پر مسجد میں جا کر نماز تک نہیں ادا کر سکتے، کتنوں کو، یعنی اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ تو آ میرے سامنے میری بارگاہ میں کھڑا ہو، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے اور شیطان سے پناہ میں رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے بیچ میں ہی مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنایا اور خیموں، بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا، اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے۔ میں نے اوپر ذکر کیا کہ 8 قلعے غالباً میں نے نام لیا تھا، لیکن قلعہ قاموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا، اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرحب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا، اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جانبازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعہ کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعے کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ اوپر باؤنڈری جو تھی قلعے کی دیوار کے اوپر سے کھڑے ہو کر وہاں سے تیر برسا رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، تو میں نے کافی تعداد میں فوج انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی وہیں پر، تو پورا دن نکل گیا، رات ہو گئی، جنگ بندی ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست حملہ کیا، اور وہاں بھی یہی حال رہا کہ دن بھر مسلمان لڑتے رہے، مگر پھر بھی قلعہ فتح نہ ہوا۔ اور کیوں ہوتا؟ کیونکہ قلعے کا فتح ہونا تو کسی اور کے مقدر میں لکھا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا، وہ اللہ و رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یعنی اللہ و رسول کو وہ بھی چاہتا ہے اور اللہ و رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ لوگوں نے یہ رات بڑے اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں 3 خوشخبریاں تھیں۔ حضور نے غیب کی خبر دے دی کہ کل جو ہے قلعہ فتح ہو جائے گا، یہ سرکار کا غیب تھا کہ کل کیا، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، آیت ہے، بے شک ہے کہ قرآن کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، یہاں سرکار اپنے علم کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب حاصل ہے، اور دوسرے غیب کی خبر یہ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ و رسول کو چاہنے والا ہے، اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ دلوں کے حال سے دلوں کے حال کو جاننا یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے، یہ بھی خبر دے رہے ہیں۔ پھر تیسری خوشخبری یہ دی کہ اللہ و رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ 3 خبریں حضور نے ارشاد فرما دی، تو سارے صحابہ کرام رات بھر
اضطراب میں رہیں۔ کس کو ملے گی تینوں خوشخبریاں؟ 3 بشارتیں ہیں کہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا، یعنی آخری قلعہ تھا وہ کہ اب فتح اسی کے ہاتھ پر ہے۔ سب کے سب دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عطا عنایت ہو جائے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا نہ تھی۔ حضرت سعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ کافی بشارت، سب کے سب رات بھر یعنی دعائیں بھی کی کہ کاش ہمیں مل جائے۔ لیکن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لوگوں کے کان میں آئی کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، یعنی ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، جنگ نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے خیمے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیج کر ان کو بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھ میں اپنا مبارک لعاب دہن یعنی مبارک تھوک، میں بار بار یہ بول دیتا ہوں تاکہ سب کو آسانی ہو جائے اگر یاد نہ ہو، حالانکہ ادب کا لفظ وہی ہے لعاب دہن، لگا دیا اور دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا عطا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، لڑ نہیں رہی، لیکن سرکار کے مبارک لعاب دہن سے فوراً ہی تکلیف دور ہو گئی، آنکھ بالکل صحیح ہو گئی۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی جو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا سرکار نے عطا فرمایا۔ اس کے آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل یعنی آئندہ آڈیو میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک سیرت کو سننے، سمجھنے اور یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔